بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کا ویڈیو بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے گدھے کو پیدا کیوں کیا۔ اسلام میں گدھے کا گوشت کھانا حلال تھا، پھر بعد میں اسے کیوں حرام کیا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گدھے کی آواز سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم کیوں دیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کتنے گدھے تھے، اور ان کے نام کیا تھے، اور ان کی کیا خصوصیت تھی، اور ہم آپ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک مردہ گدھے کو 100 سالوں کے بعد واپس کیسے زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے گدھے کا ذکر قرآن کریم میں کیوں کیا۔ پیارے دوستوں، گدھے کو عربی میں حمار کہا جاتا ہے، اور ہم اس جانور کا ذکر قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ موجود ہے۔ گدھا ایک ایسا جانور ہے جو 4 پیروں والے جانوروں میں گھوڑے کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ پیارے دوستوں، اکثر گدھوں کا استعمال مزدوری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اب سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گدھے کو کیوں پیدا کیا۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کے تابع ہر چیز کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گدھے کی تخلیق فرمانے میں بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے، تاکہ انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکے، اپنے کام کروا سکے اور اس کی سواری کر سکے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اسی نے تمہارے لیے چوپایا پیدا کیے، گرم لباس اور بہت نفع ہے، اور بعض تمہارے کھانے کو کام آتے ہیں۔ پیارے دوستوں، گدھا ایک مشہور جانور ہے جو بہت پہلے سے انسانوں کے کاموں میں آسانی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، بات آتی ہے کہ گدھے کا گوشت کب حرام کیا گیا تھا۔ اب حرام کیا گیا تو اس سے پہلے کیا یہ حلال تھا؟ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا۔ دوستوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کر دیا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کی راتوں میں ہم خوب بھوک کے شکار ہو گئے۔ جب خیبر کے جنگ کا دن آیا تو ہم پالتو گدھوں پر ٹوٹ پڑے، تو جب ہماری دیوں میں گوشت ابلنے لگا تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ہنڈیاں الٹ دو اور پالتو گدھے کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ پیارے دوستوں، غزوہ خیبر سے پہلے گدھا حلال تھا اور اسے کھانے کی اجازت تھی، مگر غزوہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ پیارے دوستوں، گدھے کی زندگی کی بات کریں تو سائنٹیفکلی گدھے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ 40 سے 45 سال تک ہوتی ہے۔ دوستوں، گدھے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس جانور کے اوپر انبیاء نے سواری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر سواری کی، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس جانور پر سواری کی ہے۔ اور اب بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گدھے کی آواز سننے پر کیا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر چلاتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا تھا جس کا نام یاک تھا، اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاکپور کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ۔ یہ گدھا جاتا اور صحابی کے دروازے کو پکڑ کر کھٹکھٹاتا تو یہ صحابی
یہ آپ کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا ہے، وہ فوراً ہی آپ کے ساتھ دربار نبی میں حاضر ہو جاتے۔ پیارے دوستوں، تو اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک مردہ گدھے کو 100 سالوں کے بعد، یعنی اس کی ہڈیاں سڑنے گلنے کے بعد بھی اس کو زندہ کر دیا۔ 100 سالوں کے بعد اس گدھے کو واپس زندہ کیا۔ پیارے دوستوں، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہمیشہ دکھائی دیتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال کا پتہ چلتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی، اور اس وقت کے بادشاہ نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا، اور بہت سے اسرائیل کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت بعد دوبارہ رہائی ہوئی، پھر وہ واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا، جو اس وقت کے بادشاہ کے نتیجے میں ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بستی کی رونق چمک اپنی پرانی حالات میں آ جائے؟ اس وقت آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے، اور اس وقت آپ کے ساتھ کچھ بھی سامان نہیں تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، اور پورے 100 سال بعد موت کی نیند سلا کر انہیں پھر دوبارہ زندہ کر کے پوچھا، کتنے مدت اس خیال میں پڑے رہے ہو؟ عزیر علیہ السلام کے پاس سورج کے سوا وقت معلوم کرنے کا دوسرا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ جب جا رہے تھے تب پہلا پہر تھا، اور جب دوسرا پہر ہے، کہنے لگے یہی بس کچھ کا حصہ دن کا گزرا ہے، ممکن ہو کہ دوسرا دن ہو، اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا بدن اور جسمانی حالت دیکھی تو فرمایا کہ یہ وہی دن ہے جو مجھ پر نیند طاری ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک وہ سڑ چکی تھیں، تو انہوں نے سمجھ گیا کہ واقعی 100 سال ہو گئے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہونے لگی، پھر وہ جڑنے لگی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے بستی کی طرف نظر دوڑائی تو وہ بالکل پہلے کی طرح آباد تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہونے کے بعد شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 سال پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ ہی آپ کسی کو پہچان سکے۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، یہ عزیر کا مکان ہے، مگر آپ عزیر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو 100 سال سے لاپتہ ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی، تو آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایسی باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی میں حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجیے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا، اور اس بڑھیا نے غور سے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا، اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ یقیناً آپ عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ اور پھر یہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے اس وقت سب لوگ ایک مجلس میں موجود تھے۔ اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 سال کا ہو گیا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی وہیں پر موجود تھے، وہ سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت کی، یعنی کہ گواہی دی، اور اعلان کیا کہ اے لوگوں،
بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دیکھا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو پہلے تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ اس وقت کے بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت تورات کے عالم کو چن چن کے قتل کروا دیا تھا اور تورات کے سبھی کتابوں کو جلا دیا تھا اور زمین پر تورات کا کوئی بھی پنا باقی نہیں رہنے دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ ہم لوگوں کو جس طرح بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا، اس دن ایک ویران میں ایک انگور کی جڑ میں تورات کی ایک صف دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم میرے لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو